بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے زیادہ عبرت خیز منظر اس غار میں نمایاں تھا جہاں شیخ الجبال سنان پتھریلے فرش پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے فدائین اسے رونتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند لمحوں تک شیخ الجبال دردناک آواز میں چیختا رہا، یہ میں ہوں تمہارا شیخ، مجھے باہر نکالو، مگر اس قیامت کی سی گھڑی میں کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا، یہاں تک کہ شیخ الجبال اپنے ہی معتقدین کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو گیا۔ شیخ الجبال اور شام کے آدم خور حشاشین سے نجات حاصل کرنے کی خوشی میں صلاح الدین ایوبی نے شام کے ایک طویل و عریض میدان میں اپنی پوری فوج کے ساتھ نماز شکر ادا کی۔ پھر اس میدان میں حسن بن صبا کے وہ تمام چھوٹے بڑے مجسمے لائے گئے جنہیں دارالعمل پر قبضہ کرنے کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ پھر اس منظر کو دیکھنے کے لیے شام کے تمام شہریوں کو میدان میں جمع ہونے کی ہدایت دے دی گئی۔ انسانی ہجوم میں عیسائی سالار انتھونی کے کئی جاسوس بھی شامل تھے۔ مقامی مسلمانوں کے جمع ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ ساحر الموت کے سارے مجسموں کو پاش پاش کر دے۔ جب صلاح الدین ایوبی کا سپاہی حسن بن صبا کے بتوں کو توڑ رہا تھا تو پورا میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ پھر جب یہ عمل ختم ہو گیا تو والی مصر ایک بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور اس نے شامی مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس تاریخی سرزمین کو ان فتنہ گروں کے وجود سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اسلام کی قبا میں ہمارے بدترین دشمن تھے۔ میں حق تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی گروہ نہ تمہارے عقائد پر شب خون مارے گا اور نہ یہ شیاطین تمہاری عزت و آبرو پر حملہ آور ہوں گے۔ یاد رکھو، اگر شام میں کوئی دوسرا شیخ الجبال پیدا ہوا تو خلاق عالم دوسرا صلاح الدین ایوبی بھی پیدا کر دے گا۔ ہر بت ٹوٹنے کے لیے ہے، تم بھی اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے نفسانی خواہشات کے بتوں کو توڑ ڈالو، بس نجات و عافیت کا یہی ایک راستہ ہے۔ اس مختصر تقریر کے بعد والی مصر نیچے اترایا۔ مصری سپاہی اور شامی باشندے اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ میدان بہت دیر تک سربلندی اسلام اور صلاح الدین ایوبی کی سلامتی کے نعروں سے گونجتا رہا۔ شیخ الجبال اور آدم خور حشاشین کے بدترین انجام پر شام کے عیسائیوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ اگرچہ دونوں کے عقائد میں شدید اختلاف تھا، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں عیسائی ایک ہی عقیدہ اور لائے عمل رکھتے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس علاقے میں ایک دوسرے کے تعاون ہی سے دونوں کا وجود قائم تھا۔ سالار انتھونی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حشیشان کو مٹانے کے لیے ایسی عجیب چال چلیں گے اور اسے اتنی جلد کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تاریخ کا یہ عجیب موڑ تھا۔ آدم خور حشاشین کی دردناک تباہی و بربادی کے بعد شامی عیسائیوں کے لیے سنگین لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا تھا اور انہیں اپنے لیے سنگین لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا تھا اور انہیں اپنی بقا بھی شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ صلاح الدین ایوبی نے سالار انتھونی کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی پوری پاسداری کی تھی اور اس طویل ہنگامہ آرائی کے دوران کسی صلیبی کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی پوری تاریخ بدعہدی، فریبکاری اور جبر و تشدد سے بھری ہوئی تھی۔ صلیبیوں کے نزدیک یہ بہترین دانشمندی تھی کہ اپنی مطلب براری کے لیے بڑے سے بڑے معاہدے کو چاک کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں۔ اگر صلاح الدین ایوبی اسلامی روش ترک کر کے دنیا داری سے کام لیتا تو اس کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ حشاشین کے ساتھ ساز باز رکھنے کی بنیاد بنا کر شام کے عیسائیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتا، لیکن اس نے اپنی مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھا اور جیسے ہی سالار انتھونی نے صلح و امن کے لیے ہاتھ بڑھایا، والی مصر نے تحریری طور پر یہ دستاویز لکھ دی کہ شام کے تمام عیسائی اسلام کی امان میں ہیں، اور اب وہی انتھونی صلاح الدین ایوبی کی اس کامیابی کو بڑا خطرہ قرار دے رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سالار انتھونی نے شامی عیسائیوں کی بقا کے لیے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا اور فوری طور پر حلب روانہ ہو گیا۔ یہاں اس نے سلطان ملک صالح سے تنخوائی میں ملاقات کر کے حشیشان کی بربادی کا واقعہ سنایا اور پھر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حشیشان ہمارے اتحاد ثالثہ کا
ایک نہایت مضبوط ستون تھا۔ اتحاد ثالثہ سے سالار انتھونی کی مراد 3 سیاسی طاقتیں تھیں: عیسائی، موصل اور حلب کے حکمران اور باطنیوں کا آدم خور حشیشان۔ شیخ الجبال کی موت نے شام کے علاقے میں صلاح الدین ایوبی کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اہل دمشق پھر ایڈسیا اور اب شام اگر والی مصر کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں مضبوط دیوار کھڑی نہ کی گئی تو پھر دیگر علاقے بھی والی مصر کی دست سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ حشیشان کی تباہی کی اطلاع ایسی ہی تھی جیسے کسی دشمن نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر سلطان ملک صالح کے سر پر مار دیا ہو۔ والی حلب کچھ دیر تک شدید اذیت و سکوت کے عالم میں سالار انتھونی کا منہ دیکھتا رہا، پھر انتہائی شکستہ لہجے میں سالار انتھونی سے مخاطب ہوا، پھر اسے کس طرح روکا جائے؟ حلب اور موصل کی اتحادی فوجیں 2 بار اس غلام زادہ سے شکست کھا چکی ہیں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم شاہ یروشلم رمان سے فوجی تعاون حاصل کریں اور صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے عسکری سیلاب کو روک کر ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل کر لیں، یا اگر والی مصر کی مکمل تباہی ممکن نہ ہو تو پھر اسے مصر کے علاقے تک محدود کر دیں۔ سالار انتھونی نے بڑی ہوشیاری سے نئی چال چلی۔ ایک طرف وہ شام کے علاقے میں اپنا تحفظ چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ تمام مسلمانوں کو عیسائیوں کا دست نگر بنانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ صلیبیوں کے لیے اپنے سب سے بڑے منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ جب سلطنت اسلامیہ کی مرکزیت ختم ہوئی اور خلافت عباسیہ ایک مختصر سے خطہ ارض تک محدود ہو کر رہ گئی تو عیسائی دنیا نے بہت رازداری کے ساتھ 2 منصوبے ترتیب دیے تھے۔ پہلا منصوبہ بیت المقدس کی بازیابی تھا جسے وہ آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا چکے تھے، اور دوسرا منصوبہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر مکمل تسلط حاصل کرنا تھا تاکہ صلیبی مسلمانوں سے اپنی ماضی کی شکستوں کا بھرپور انتقام لے سکیں۔ سالار انتھونی عیسائیوں کے اس منصوبے کی راہ ہموار کرنے کے لیے سلطان ملک صالح کو مسلم عیسائی اتحاد کی ترغیب دے رہا تھا۔ سالار انتھونی کی زبان سے شاہ یروشلم ریمانڈ کا نام سن کر سلطان ملک صالح دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ وہی عیار ریمانڈ تھا جس نے دمشق کا محاصرہ کرانے کے لیے سلطان ملک صالح سے بہت بڑی رقم لی تھی، اور عین موقع پر اس نے دھوکہ دیا تھا۔ والی حلب جی بھر کے شاہ ریمانڈ کو مغلظات دینا چاہتا تھا لیکن مصالحتاً خاموش رہا۔ پھر جب سالار انتھونی نے بات آگے بڑھانی چاہی تو سلطان ملک صالح یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے بھائی والی موصل اس تجویز سے متفق ہوئے تو پھر میں آئندہ کے لیے کچھ سوچوں گا۔ سلطان ملک صالح کو نیم رضامند پا کر سالار انتھونی برق رفتاری کے ساتھ سیف الدین کے پاس موصل پہنچا۔ وہ ان دونوں خوفزدہ بھائیوں کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جب اس نے والی موصل سیف الدین کے سامنے حشاشین کے عبرتناک انجام کی منظر کشی کی تو سیف الدین اس کے سامنے خواص بختہ ہو گیا، اور وہ اوباش حکمران جو دن رات ساغر و مینا اور ناچنے گانے والیوں کے درمیان گھرا رہتا تھا، عیسائی سالار کے سامنے ہی چیخنے لگا، اب کیا ہوگا انتھونی، اب کیا ہوگا؟ یہ کہتے وقت والی موصل سیف الدین کی حالت ایک خوفزدہ بچے کی سی ہو گئی تھی۔ عیسائی سالار سے گفتگو کرتے وقت اسے یہ احساس نہ رہا تھا کہ وہ غیرت مند، شجاع اور فاتح مسلمانوں کی اولاد ہے، مگر سیف الدین بھی کیا کرتا؟ حد سے بڑی ہوئی شراب نوشی اور ہوس پرستی انسان کی اعصابی و جسمانی صلاحیت کو تباہ کر کے اسے بزدل و ناکارہ بنا دیتی ہے۔ والی موصل سیف الدین کی بدحواسی دیکھ کر عیسائی سالار انتھونی زیریلا مسکرایا۔ سیف الدین اسے اس کمزور پرندے کے مانند نظر آ رہا تھا جو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی گردن اور پنجے شکاری کے بڑھائے ہوئے جال کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ والی موصل کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سالار انتھونی نے اپنا شیطانی منصوبہ پیش کر دیا، اب شاہ یروشلم ریمانڈ ہی ہماری آخری امید ہے۔ سیف الدین نے چونک کر سالار انتھونی کی طرف دیکھا۔ انتھونی نے اپنی تمام تر عیاری اور شیطانیت کو بروئے کار لاتے ہوئے سیف الدین کے سامنے آئندہ پیش آنے والے حالات کا نقشہ اسی انداز سے کھینچا جس طرح وہ اپنا یہ نسخہ والی حلب سلطان ملک صالح پر آزما چکا تھا۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے شاہ یروشلم کے ساتھ
مستقل طور پر اتحاد کر لینا چاہیے۔ سالار انتھونی کی تجویز سن کر سیف الدین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگرچہ والی موصل پہلے بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے عیسائی فوجیوں کی مدد حاصل کر چکا تھا، لیکن شاہ یروشلم سے مستقل اتحاد قائم کرنے میں اسے تعمل تھا۔ سالار انتھونی نے سیف الدین کو فکر مند پا کر اس کے شکستہ اعصاب پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ شاہ یروشلم سے دوستی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری عیسائی دنیا آپ کی پشت پناہ ہوگی۔ سیف الدین عیش پرست ضرور تھا، مگر اتنا کم فہم نہیں تھا کہ وہ اس نئے اتحاد اور دوستی کے نقصانات کو سمجھنے سے قاصر رہتا۔ سیف الدین اس راز سے باخبر تھا کہ موصل اور یروشلم کا اشتراک عمل بالآخر ملت اسلامیہ کے لیے سخت ضرر رساں ہوگا، مگر جب انسانی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عزت و ناموس، وطن و ملت، یہاں تک کہ ذاتی عقائد بھی حرص و ہوس کی نیلام گاہ میں فروخت کر دیتا ہے۔ انجام کار سیف الدین نے بھی یہی کیا۔ اگر شاہ یروشلم اس اتحاد اور دوستی کے لیے آمادہ ہیں تو میں خود کو بھی رضامند پاتا ہوں، والی موصل سیف الدین نے دبے لہجے میں کہا۔ سالار انتھونی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بڑا حیا سوز اور عبرتناک منظر تھا یہ اس شخص کے الفاظ سے جس کے حقیقی چچا سلطان نور الدین زنگی نے دوسری صلیبی جنگ میں 6 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کو شکست دی تھی۔ ادھر اپنے اور بیگانے مل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشوں کے نئے جال بن رہے تھے اور ادھر مجاہد ملت اپنی اصلاحات میں مصروف تھا۔ حشاشین آدم خوروں کا کلا کما کرنے کے بعد والی مصر ان باطنیوں کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے عقائد پر قائم تھے، مگر حشاشین کی طرح فتنہ پرور اور جابر و صفاق نہیں تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے باطنیوں کے عمائدین کو ایک خفیہ اجلاس میں طلب کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ واضح ہدایت آنے کے بعد تم نے عامت المسلمین سے جدا ہو کر اپنی علیحدہ صفیں کیوں قائم کی، اپنے الگ مکتب، مدرسے، ممبر اور تحریکیں کیوں شروع کی؟ آخر اہل ایمان نے تم پر ایسی کون سی قیامت ڈھائی تھی کہ تم دشمنان اسلام سے جا ملے؟ صلاح الدین ایوبی کا لہجہ انتہائی سخت بھی تھا اور تلخ بھی۔ فرقہ باطنیہ کے کچھ امیروں نے والی مصر کی بات کا جواب دینا چاہا، مگر صلاح الدین ایوبی نے انہیں خاموش کرا دیا۔ اب ان بحث و مباحثے کا وقت گزر چکا ہے۔ باطنیوں کے عمائدین سے خطاب کرتے وقت صلاح الدین ایوبی کا لہجہ انتہائی پرجلال اور آواز معمول سے زیادہ بلند تھی۔ جب انسان کی سرگشت میں انکار شامل ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھا اور سنتے ہوئے بہرا بن جاتا ہے۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے اور وہ روز ازل میں حق تعالیٰ کے روبرو حاضر تھا اور کھلی آنکھوں سے خلاق عالم کی بے پناہ قدرت کا مشاہدہ کر رہا تھا، پھر بھی اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ شکوک و شبہات کے پیچھے بھاگنے والوں کی مثال ابلیس رجیم جیسی کے والوں کی ہے۔ جب حق تعالیٰ کی آخری کتاب مقدس میں یہ حکم نازل ہو چکا کہ پیغمبر اسلام تمہیں جو کچھ عطا کریں وہ کسی پس و پیش کے لے لو اور جس کام سے روک دیں اس سے فوراً باز آ جاؤ، تو پھر تم لوگ کس کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میرے صادق القول اور باعمل علماء اپنے دلائل سے اس حقیقت کو ثابت کر چکے ہیں کہ تم لوگ عامت المسلمین سے نہیں ہو۔ جب میں تائید غیبی کے سارے آدم خور حشاشین کی پناہ گاہوں کو ان کے مدفن بنا سکتا ہوں تو میرے لیے یہ کام کہیں آسان ہے کہ میں تمہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے قتل بھی کر سکتا ہوں، تمہارے گھروں کو آگ لگا کر تمہیں در بدر بھی کر سکتا ہوں، مگر میں اسلام کی صلہ رحمی اور رواداری کے صدقے میں زندہ رہنے کا موقع فراہم کرتا ہوں، مگر یہ سلامتی اور زندگی چند اہم باتوں کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ باطنی عمائدین کے چہرے ایک انجانے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی ان کے زندہ رہنے کے لیے کیا شرائط پیش کرے گا۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد صلاح الدین ایوبی دوبارہ ان سے مخاطب ہوا، شام کی سرزمین پر قیام کرنے کے لیے تمہیں غیر مسلموں کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا اور اس کے بدلے میں حکومت وقت تمہیں سلامتی اور جان و مال کی مکمل ضمانت دے گی۔ اگر اس سلسلے میں حکومتی کارندوں سے کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہوگی تو تمہیں عدالت عالیہ تک جانے کا حق حاصل ہوگا۔ حکومتی کارندوں کی غلطی ثابت ہو جانے کے بعد وہ سزا کے مستحق قرار پائیں گے اور تمہارے نقصانات کی
مکمل تلافی کی جائے گی۔ تمہیں اپنے عقائد کے مطابق عبادت اور دیگر مذہبی رسمیں ادا کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی، مگر تم سلطنت اسلامیہ کی حدود میں رہ کر اپنے عقائد کی تبلیغ نہ کر سکو گے۔ میرے جاسوس ہر وقت تمہاری حرکات و سکنات کی نگرانی کریں گے۔ اگر تم نے حشاشین کی طرح محفوظ پناہ گاہیں، سرنگیں تعمیر کرنے یا عیسائیوں اور یہودیوں سے ساز باز کرنے کی کوشش کی تو یہ عمل سلطنت اسلامیہ کے خلاف کھلی بغاوت کے مترادف سمجھا جائے گا، اور بغاوت کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ اگر تم میں سے کسی فرد یا خاندان کو میری یہ شرائط منظور نہیں تو وہ شام کی سکونت ترک کر کے اپنے تمام مال و متاع کے ساتھ کسی غیر مسلم علاقے میں جا کر آباد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسلامی عدل و مساوات کے تحت اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا جس نے بد عقیدہ لوگوں کو پناہ بھی بخشی تھی اور انہیں عامت المسلمین سے الگ بھی کر دیا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔